بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقل جدہ نامی غیر مقلد شخص کی ایک ویڈیو آج کل کافی شیئر کی جا رہی ہے، جس میں شخص بتا رہا ہے کہ بعض سعودی علماء کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ عورتیں گھروں کے اندر جو زیورات استعمال کرتی ہیں زیب و زینت کے لیے، ان زیورات کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ غیر مقلد بھی عجیب طرح کے ہوتے ہیں، عجیب قوم ہوتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے اندر جب رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہم کسی عالم کو نہیں مانتے ہیں۔ سعودی عرب چلے جاتے ہیں تو وہاں کے جو حنبلی علماء ہیں ان کی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت آسانیاں تلاش کرتے ہیں، جن مسائل کے اندر ان کو آسانیاں نظر آتی ہیں ان کو یہ لینا شروع کر دیتے ہیں، جہاں آسانی ملتی ہے اس مسئلے کو یہ لے لیتے ہیں۔ 3 طلاقوں کو یہ مانتے نہیں ہیں، تراویح 20 رکعت پڑھتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، اذان جمعے کی دوسری اذان دیتے ہوئے ان کو مصیبت آتی ہے، اب زکوٰۃ کے اندر بھی ان کو مصیبت آنے لگی ہے، زکوٰۃ نکالتے ہوئے بھی ان کو پریشانی ہونے لگی ہے۔ چنانچہ وہاں بعض علماء کی یہ رائے تھی کہ زکوٰۃ جو عورتیں گھروں کے اندر زیورات استعمال کرتے ہیں ان کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، لہذا انہوں نے اب اس مسئلے کو لینا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ جو ہندوستان اور پاکستان کے غیر مقلد علماء ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جو زیورات ہوتے ہیں، عورتیں جو استعمال کرتی ہیں زیورات، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ان کی جو فتاویٰ کی کتاب ہے، فتاویٰ علماء حدیث جلد نمبر 7، اس کے صفحہ نمبر 94 پر لکھا ہے کہ زیور کی زکوٰۃ کے متعلق اصل بات یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے اور ہر سال ادا کی جائے۔ عون المعبود شرح ابی داؤد، تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی میں اس پر مفصل بحث کی گئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحیح مرفوع روایات، اقوال و آثار صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے ارشادات کے حوالے دیے گئے ہیں۔ ان میں سے حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، فاطمہ بنت قیس اور اسماء بنت یزید سے مروی روایات ہیں کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف زیور پہنتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ ادا کرنے پر، ان کی زکوٰۃ ادا کرنے پر زور دیا اور عدم ادائیگی پر وعید سنائی۔ اسی طرح زیور کی زکوٰۃ ہر سال ادا کرنی چاہیے۔ تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی میں دارقطنی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ انہ کان یکتب الی خازنہ سالم ان یخرج زکوٰۃ حلی نسائہ کل سنہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے خزانچی سالم کو لکھا تھا کہ وہ ان کی عورتوں کے زیور سے ہر سال زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زیور سے عدم ادائیگی زکوٰۃ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مروی نہیں ہے، بلکہ یہی ثابت ہے کہ زیور سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہ فتاویٰ علماء حدیث ہے، اس کے اندر صراحت ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرامین موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف و شفاف روایتیں موجود ہیں۔ چنانچہ بلوغ المرام کے اندر حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روایتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک روایت ذکر فرمائی ہے جو روایت ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، نسائی کے اندر بھی ہے، اور اس کی سند بھی قوی ہے۔ روایت اس طرح سے ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ومعہا ابنۃ لہا، اور اس عورت کے ساتھ میں اس کی بیٹی بھی تھی، وفی ید ابنتہا مسکتان من ذہب، اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ فقال لہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے معلوم کیا، اتعطین زکوٰۃ ھذا، کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے سوال کرنا، اس سے معلوم کرنا، یہ اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ زیور جو عورتیں استعمال کرتی ہیں ان کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ اگر ان کے اندر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال ہی نہ کرتے کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو۔ آگے سنیے، اتعطین زکوٰۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالت، اس عورت نے کہا لا، کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کہ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 2 کنگنوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تجھے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے؟ تو فالقتہما، تو جو عورت تھی اس نے فوراً ان کنگنوں کو نکال کر پھینک دیا۔ تو یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو عورتیں گھروں کے اندر زیورات استعمال کرتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رواہ ثلاثہ، اس روایت کو امام ابو داود نے، امام نسائی نے اور امام ترمذی حضرات نے روایت کیا ہے، وہ اسنادہ قوی، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔
कवी दर्जे की, आला दर्जे की इसकी रिवायत है। ऐसे ही हज़रत आयशा की एक रिवायत है जिसकी तरफ हज़रत हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने इशारा फरमाया है। रिवायत इस तरह से है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि दखल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास चांदी का एक छल्ला देखा। फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा हादा या आयशा, ए आयशा ये क्या है? फ़क़ुल, तो मैंने कहा, सनाअतुहुन्ना अतज़य्यनु लका फ़ीहिन्ना या रसूलल्लाह, कि या रसूलल्लाह मैं इसको इसलिए इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए पहनती हूँ ताकि मैं आपके लिए ज़ीनत इख्तियार करूँ। फ़क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतुअद्दीना ज़कातहुन, आयशा क्या इसकी ज़कात अदा करती हो? फ़क़ुल्त, मैंने कहा नहीं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने कहा नहीं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया हस्बुका मिनन नार, कि आयशा ये तेरे लिए काफ़ी है कि तुझे जहन्नम में लेकर जाए, तुझे जहन्नम में ले जाने के लिए ये काफ़ी है। वक़ाल अल हाकिम, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहीउन अला शर्ती शैख़ैन, ये रिवायत सही है और ये रिवायत हज़रत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की शर्त पर है, उनकी शर्त के मुताबिक है। तो इन रिवायतों से साफ़ तौर पर ये बात मालूम होती है कि जो ज़ेवरात औरतें इस्तेमाल करती हैं उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी। ऐसा नहीं कि उनकी वो ज़कात अदा नहीं करेंगी। अब अरब उलमा जो कुछ कह रहे हैं इस सिलसिले में, जो वहाँ के सऊदी अरब के जो बड़े जलीलुल क़द्र और मुहक़्क़िक़ उलमा हैं उनकी राय इस सिलसिले में क्या है, उसको भी आप मुलाहिज़ा फरमा लें, समाअत फरमाएँ कि ये हज़रात इस सिलसिले में क्या कहते हैं। رسالة وصلت إلى البرنامج من نجران الخانق، باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول فا نون عين. أختنا في الواقع عقبت برسالة أخرى على الرسالة الأولى وتسأل عن مجموعة من القضايا من بينها قضية الزكاة في الحلي، لو تكرمتم سماحة الشيخ. الحلي من الذهب والفضة نعم، اختلف فيها العلماء هل فيها الزكاة أم لا، على قولين مشهورين، والأرجح منهما أن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب نصاب الذهب وهو 20 مثقالا ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية 11 جنيه سعودي ونص، لا تسبع جنيه لكن نص أوضح 11 جنيه ونص، وإن قلت 11 جنيه وثلاث تسبع فصحيح، لكن النص أوضح للناس 11 جنيه ونص، والفرق بين 3 أسباع والنص شيء يسير. فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار 11 جنيه ونصف جنيه فأكثر فإن فيها الزكاة على الصحيح، وهي ربع العشر من كل 1000 45 من 100 2.5، ومقدار ذلك بالجرام 92 جرام، مقدار ذلك بالجرام المعروف 92. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة. وهكذا الفضة، إذا كان عند المرأة حلي من الفضة تزكيها إذا بلغت 140 مثقالا، ومقدارها بالدرهم السعودي 56 ريال سعودي. هذا هو الواجب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنينه وجنبه وظهره، الحديث. وهذا يعم الحلي وغير الحلي. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتعطي زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، قالت: هما لله ولرسوله. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سألته أم سلمة عن حلي كانت تلبسها من الذهب فكنز هذا، فقال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنزا إذا لم تزكى، فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب كما تقدم وحال عليها الحول. نعم. ये सऊदी अरब के सबसे बड़े मुफ्ती आज़म शेख बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैहि ये साफ़ तौर पर फरमा रहे हैं कि राजे दुरुस्त और सही बात यही है कि ज़ेवरात के अंदर भी ज़कात वाजिब होगी। और इस सिलसिले में इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी पेश किया है। फरमाते हैं कि हादा हुवल वाजिब, कि वाजिब यही है, लिअन्नहु थबता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात साबित है कि आपने इरशाद फरमाया कि मा मिन साहिबि ज़हबिन वला फ़िद्दा ला युअद्दी ज़कातहा इल्ला इज़ा काना यौमुल क़ियामा सुफ़्फ़िहत लहु यौमुल क़ियामति सफ़ाइम मिन नार फ़युक्वा बिहा जबीनुहु व जंबुहु व ज़हरुहु। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि अगर किसी शख्स के पास सोना है या चांदी है और अगर वो इस सोने की या चांदी की ज़कात अदा नहीं करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग के पतरे बनाएंगे और फिर ये जो जहन्नम की आग के पतरे होंगे इनके ज़रिए से वो शख्स जो ज़कात अदा नहीं किया करता था उसकी पेशानी को दागा जाएगा, उसकी पुश्त को दागा जाएगा और ऐसे उसके पहलू को दागा जाएगा। ये रिवायत शेख ने सुनाई है और इसके साथ साथ और वो रिवायतें भी सुनाई हैं जो इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं। तो ये सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म हैं, इनका मौक़िफ़ भी यही है कि ज़कात वाजिब है। इन्होंने आखिर में जिक्र किया है कि फ़लवाजिबु अल मराती अन तुज़क्किया मा इंदहा मिनल हुल्ली मिनल ज़हबि वल फ़िद्दा इज़ा बलगतिन निसाब, के औरत के ऊपर वाजिब है और ज़रूरी है कि जो ज़ेवरात खा वो चांदी के हों या सोने के हों उसके पास मौजूद हैं उनकी वो ज़कात निकाले अगर ये सारी चीज़ें निसाब को पहुँच रही हैं। तो ये हज़रत जो मुफ्ती आज़म है सऊदी अरब के उनका मौक़िफ़ है, वो सराहत के साथ इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि औरत के जो ज़ेवरात हैं उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। आगे भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह वो क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में, उनकी गुफ्तगू को भी सुन लीजिए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله الذهب وبركاته. المستخدم هل هو يزكى أم ما يزكى؟ ايش؟ الذهب المستخدم. اي نعم، الذهب المستعمل او الذي يستعمل ويعار او الذي باق لا يستعمل الا عند المناسبات كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح. وبعض العلماء يقول المستعمل ليس فيه زكاة، لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما وما دون ذلك فليس فيه زكاة. والدليل على وجوب الزكاة ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت يرحمك الله كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ونسأل الآن المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب أو لا؟ كل يقول صاحب الذهب. ويدل على العموم ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني سوارين غليظين، فقال لها: أتؤدين زكاة ذلك؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على ترك واجب. وكذلك سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي عندها أهو كنز؟ قال: إذا بلغ أن تؤدى زكاته ثم زكي فليس بكنز. نعم. ये भी सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम हैं शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह। इनकी राय भी यही है कि सोना चांदी खा वो इस्तेमाल के लिए हो या किसी को आरियत पर दे रखा हो या इसलिए रख रखा हो कि उसकी हिफाजत हो जाएगी या उसको इस्तेमाल भी ना किया जाता हो, महज घर के अंदर रखा हो, कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए रखा गया हो, इन सारी सूरतों के अंदर राजे और सही और दुरुस्त बात यही है कि ज़कात वाजिब है। और फिर आगे वो फरमाते हैं कि बाज़ुल उलमा यक़ूल अल मुस्तअमल लैसत फ़ी ज़का, कि बाज़ उलमा ये जो कहते हैं कि अगर ज़ेवरात को इस्तेमाल किया जा रहा है तो ज़कात नहीं होगी, तो कहते हैं कि लाकिन सही फ़ी ज़का इदा बलग़ निसाब,
کہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے. اور اس سلسلے میں دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ دلیل علی وجوب الزکوٰۃ فیہ ما رواہ مسلم فی صحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة الى آخره. وہی روایت انہوں نے بھی سنائی ہے جو اس سے پہلے شیخ نے سنائی تھی، مختلف الفاظ کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ جیسے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمایا، یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر قیامت کے دن اسی سونے سے اور اسی چاندی سے اس کو داغا جائے گا الی آخر. یہ روایت انہوں نے سنائی ہے. اسی طریقے سے وہ روایت بھی سنائی ہے جس کو ہم شروع میں ذکر کر چکے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور ان کے ساتھ میں ان کی بیٹی بھی تھی اور ان کے ہاتھ میں کنگن تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عورت نے کہا تھا کہ نہیں ادا کرتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کیا اس بات کو پسند کرتی ہو کہ آخرت میں تمہیں جہنم کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ تو اس روایت کو بھی سنایا ہے انہوں نے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ ہذا وعید، کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں تمہیں جہنم کے کنگن پہنائے جائیں گے تو یہ وعید ہے. ولا وعید الا علی ترک الواجب، اور وعید اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی واجب کو ترک کر رہا ہوتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو گھر کے اندر عورتیں زیورات استعمال کرتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ حضرت شیخ کا موقف ہے جو حضرت شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے. تو یہ عرب علماء ہیں. اور اسی طریقے سے شیخ ناصر الدین البانی جن کا بڑا مقام ہے غیر مقلدین کے یہاں، ان کا بھی موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ جو عورتیں زیورات استعمال کرتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. تو یہ عرب علماء ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ زیورات جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے ان کی رائے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے، بلکہ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں زکوٰۃ واجب ہے زیورات کے اوپر بھی. اور اگر عقلی طور پر بھی اس مسئلے کو سوچا جائے تب بھی زیورات کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اس لیے کہ زیورات کی زکوٰۃ اگر نکالی جائے گی تو اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے. دنیا کے اندر تو فائدہ یہ ہے کہ جب کسی بھی مال کی جب زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو اس مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. اور آخرت کے اندر فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو وعیدیں آئی ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں گے. ورنہ اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، جو سخت وعیدیں اس سلسلے میں آئی ہیں، ان کے مستحق بنیں گے. لہذا جو عورتیں گھروں کے اندر سونا چاندی رکھتی ہیں، زیورات رکھتی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی زکوٰۃ ادا کیا کریں. اور اس طرح کی کسی بھی ویڈیو کو شیئر نہ کریں جس میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوں کہ جو سونا چاندی عورتیں استعمال کرتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور یہ شخص تو ہے ہی غیر مقلد، اس کی تو کوئی بھی ویڈیو ویسے بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی معتبر شخص نہیں ہے. دیکھنے میں شخص دیندار نہیں لگتا ہے، چہرے سے غیر مسلم لگتا ہے، مسلمان نہیں لگتا ہے، یہودی لگتا ہے دیکھنے میں. لہذا اس کی کوئی ویڈیو ہرگز شیئر نہ کیا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے.